بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 3 لیٹرز ہیں جن کا آرٹیکولیشن پوائنٹ بتانے والی ہوں، اور وہ ہے جیم۔ جیم اس کا نام ہے اور اس کا ساؤنڈ ہے جا۔ دوسرا ہے شین۔ شین اس کا نام ہے اور اس کا ساؤنڈ ہے شا۔ اور تیسرا لیٹر ہے یا۔ سب سے پہلے ہم جیم پہ بات کرتے ہیں۔ تینوں لیٹرز کا آرٹیکولیشن پوائنٹ یعنی کہ ان کا مخرج سیم ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے، اور روف آف دا ماؤتھ جو ہمارے منہ کے اوپر کا حصہ، جسے اردو میں تالو اور انگلش میں پیلٹ کہتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں یہ لفظ پروناؤنس کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، جب بھی ہم نے جیم کہنا ہے تو ہم نے اپنی زبان کو یہ سینٹر سے اوپر کی طرف، یہاں اوپر پیلٹ یعنی کہ یہ جو ہمارے ماؤتھ کی یہ روف ہے، یہاں پہ ٹچ کرنا ہے، جسے اردو میں تالو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہماری زبان ٹچ ہوگی، اور جب ہم نے شین پروناؤنس کرنا ہے تو شین کے لیے یہاں پر آپ فرق دیکھیے کہ جیم جب ہم کہیں گے تو ہماری زبان بالکل اوپر چلی جائے گی، لیکن جب ہم شین کہیں گے تو ہمارے پیلٹ اور ہمارے زبان کے جو مڈل حصہ اس میں سپیس ہوگی، ہلکی سی سپیس ہوگی۔ جیسے پھر اور یہی سیم یا کے ساتھ ہے، جب ہم یا کہیں گے تو ہماری زبان مڈل سے اوپر کو اٹھی ہوگی لیکن اوپر ٹچ نہیں کرے گی۔ اب ہم آگے ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ جیم جس کا ساؤنڈ ہے جا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، جب بھی ہم جیم کہیں گے تو ہماری زبان سیدھا جا کر اوپر ہمارے پیلٹ کو ٹچ کرے گی، اور یہاں سے یہ پھر یہی اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، یہیں سے یہ لفظ ادا ہوگا۔ اور کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے جب ہم اسے حمزہ کے ساتھ دمہ، فتح اور کسرہ دے کر پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں ایگزیکٹ صحیح جو اس کا مخرج ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم یہی اس کے ساتھ کرتے، اب ہم جیم کو ساکن کر کے ان تینوں حرکات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر جیم اج۔ کیونکہ جیم کلکلا حروف میں شامل ہے، تو جب بھی کلکلا حروف کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو اس میں ایک ایکو افیکٹ اور ایک وہ باؤنسنگ ساؤنڈ آنا چاہیے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ کلکلا حروف میں شامل ہے، ہم اس میں ہلکا سا ایک باؤنسنگ افیکٹ لائیں گے، ہماری آواز ایسے ہوگی جیسے کہ اس میں ایکو افیکٹ ہو۔ تو اب یہ دیکھیے، ویسے تو یہ ہوگا نا الف، دیکھیے حمزہ زبر جیم اج۔ اب ہم نے اس کو کلکلا کرنا ہے تو یہ ہوگا حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا حرف ہے شین، اور اس کا ساؤنڈ ہے شا۔ اس کا بھی مخرج سیم وہی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو مڈل سے، درمیان سے اوپر کو اٹھانا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر اوپر یہ جو ہمارا روف آف دا ماؤتھ ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے تالو اور اپنی زبان کے یہ جو درمیان کا حصہ ہے اس میں ہلکی سی سپیس ہوگی، یہ بالکل ایسی جیسے ہم اردو میں شین کہتے ہیں، سیم جب ہم کہیں گے تو بالکل ویسے ہماری زبان خود ہی اوپر کو نہیں جائے گی، سینٹر سے ہو کر پاس ہو کر تو یہ شین کی آواز پیدا ہوگی۔ جیسے یہ دیکھیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شین۔ تو اب ہم اس کو ساکن کر کے تینوں دمہ، فتح اور کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر شین، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش۔ جی ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے یا۔ یا میں دیکھیے، یہاں پر ہماری زبان کی پوزیشن تھوڑی سی چینج ہے جیم اور شین کی نسبت۔ آپ دیکھیے یہاں پر ہم جب یا کہیں گے تو ہماری زبان یہ سینٹر سے بالکل اٹھی ہوگی اور اس میں سپیس ہوگی، اوپر یہ پیلٹ کو ٹچ نہیں کرے گی، ہمارے تالو کو ٹچ نہیں کرے گی۔ اور جب ہم اس کو ساکن کر کے زبر زیر یا پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے تھوڑا سا اس پہ کچھ رول لاگو ہوں گے۔ دیکھیے، جب ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بنے گا حمزہ زبر یا ای،
کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حروف لین میں شامل ہو جاتا ہے، حروف لین کو ہم نرمی سے پرناؤنس کرتے ہیں۔ تو اب کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف لین میں حروف لین میں ہے، تو اب ہم اس کو بڑی نرمی سے ادا کریں گے اور اس کو مدہ کی طرح یہاں پر ٹھہرتے ہوئے، یا ساکن سے پہلے زبر زیر آئے تو اس پر کچھ رولز آ جاتے ہیں، جیسے یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو وہ حروف لین میں شامل ہو جاتا ہے، اور حروف لین کو ہم ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم حروف لین یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو حروف لین کا ہم رول اپنائیں گے اور اس کو بڑی نرمی سے ادا کریں گے۔ تو یہ بنے گا حمزہ زبر یا ای، یہ جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں یو، ہم یو نہیں کہتے، یو، تو اس کو بڑی نرمی سے ادا کرنا ہے، اور آگے جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ حروف مدہ میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں 2 حرکت کے برابر۔ تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ زیر یا ای، حمزہ زیر یا ای، تو یہ ہوگا ای، ای، حمزہ پیش یا اج۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ تینوں لیٹرز کو کیسے پرناؤنس کرنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ کیا ہے۔ آپ پلیز پریکٹس کیجئے اور اس کو سمجھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں اور لیٹرز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔